نماز کسی کی نہ چھوٹے، نہ کسی عورت کی نہ کسی مرد۔ اور نماز میں اللہ کا ایک مطالبہ ہے کہ جب نماز پڑھو تو اور میں ہوں اور کوئی نہ۔ ایک اس کی ہم مثال دیتا ہوں، بیوی تم سے بات کر رہے ہو نا، بیچ میں موبائل بج پڑے تو وہ بیوی کہتی کیا مصیبت، کبھی تو اس کو بند کر دیا کرو۔ یہ ایک آج کی عام مثال، میرے ساتھ تو بہت ہوتا رہتا ہے، کیا مصیبت، کبھی تو اس کو بند، کبھی تو میری طرف بھی متوجہ ہوا کرو، ٹھیک ہے؟ تو اللہ قرآن میں ایک بات کرتا ہے، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ آپ کو میں گلاس کے اب پانی نہ ڈالتا، اچھا یہ گلاس ہے نا، اس میں ابھی یہ کچھ پانی تھوڑا سا ہے، یہ میں نے اس کو الٹایا ہے تو اب کوئی قطرہ رہ گیا، جی دیکھ لیا آپ نے، اس کو عربی میں کہتے ہیں فراغ، کہ چیز کو اس طرح خالی کرنا کہ اس میں کوئی شے باقی نہ رہے۔ تو میرا رب کہہ رہا ہے کہ جب میرے پاس آیا کرو نا تو دل کو ایسے فارغ کر کے آیا کرو۔ اور یہ مطالبہ پتہ کس سے ہے؟ اپنے حبیب سے، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ تو اس پر علماء لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے دل میں کیا تھا جس کو اللہ کہہ رہا ہے فارغ ہو گیا؟ نہ دنیا تھی، نہ چیزیں تھیں، نہ بیویاں تھیں، نہ اولاد تھی، سوائے اللہ کے کچھ تھا نہیں۔ تو پھر اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا دل فارغ کر کے آ۔ تو علماء لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی میں ایک غم تھا، انسانیت کی ہدایت، جس پر آپ روتے تھے، کڑتے تھے، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین۔ تو میں اس رب کی قربانی، کہ میرے حبیب غم کھا انسانیت کا، جتنا کھانا کھا، جب میرے پاس آیا کر تو وہ بھی نکال دیا کر، بس تو اور میں، بس تو اور میں، اور کوئی نہیں ہونا چاہیے۔ تو ایک بہت بڑا طبقہ تو نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، لیکن جو پڑھتے ہیں نا ان کو نماز بنانے کا کبھی شوق نہیں۔ عورت کو یہ شوق تھا کہ میرے گھر ڈیکوریٹ ایسا ایسا ایسا، اس میں گلدستہ پڑا ہو، ایسا ٹیبل ہو، ایسا صوفہ ہو، ایسی میز ہو، میرا کپڑا ایسا ہو، آپ بھی کہتے ہو گاڑی ایسی ہو، دفتر ایسا ہو۔ میرا رب بھی تو کہتا ہے، ایک حدیث ساتھ اور جوڑ دو، یا ابن آدم کم تتزین للناس فہل تزینت لاجلی، میرا بندہ تو لوگوں کے لیے کتنا بن سمر کے نکلتا ہے، کبھی میرے لیے بھی تو بن سمر کے ہے۔ میں آنے لگا تو میں نے کپڑے بدلے، میں کہا اگر میں بونی کپڑوں میں آ جاتا تو کیا فرق پڑتا تھا؟ آپ نے طارق جمیل کو سننا تھا نا کہ اس کے کپڑوں کو، لیکن آدمی کے لاشعور میں ہوتا ہے بھائی لوگوں کے سے ملنا ہے، صاف ستھرے کپڑے پہن کے ہوں، تو اللہ یہ گلہ کر رہا ہے کہ میرا بندہ، میری بندی لوگوں کے لیے تو اتنا بنتا سمر، اگر میرے لیے بھی تو بن سمر کیا۔ اچھا میں بڑا حیران ہوں، پتہ پتہ میرے رب کی تسبیح اور نماز پڑھتا ہے، ساتوں آسمان بھرے پڑے ہیں فرشتوں سے، سجدوں میں پڑے، اللہ ان سب سے ہٹ کر کہتا ہے نہیں تو سجدہ کر، تیرے سجدے میں جو خوشی ہوتی ہے نا وہ اور کسی سے نہیں ہوتی۔ جب تو دھرتی پہ سر رکھ کے کہتا ہے سبحان ربی الاعلی، تو میں خوش ہو جاتا ہوں۔ تو ہر مرد عورت سے کیا مطالبہ ہے؟ ایسی نماز پڑھو کہ دل خالی ہو۔ یہ نماز سیکھنی پڑے گی، 95% تو پڑھتے ہی نہیں، جو پڑھتے ہیں ان کو احساس ہی کوئی نہیں کہ میں کس کے سامنے کھڑا۔ تو میرے نبی کی زندگی کا خلاصہ دو بات جو آپ نے دنیا سے جاتے ہوئے کہیں تھی، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے میری امت ایک نماز نہ چھوڑنا۔ پورے دین پر تو آتے آتے آئیں گے، لیکن دو باتیں اگر آپ سیکھ لیں کر لیں مرد عورت تو دین سارا قابو میں آ جائے، ایک نماز زندہ ہو جائے، اور دوسری چیز ہے وہ اخلاق زندہ ہو جائیں، اچھے اخلاق۔